كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. پچھلے آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن زمین پر سونا اگر کوئی خرچ کرے گا تو وہ اس سے لے کر اس کے بدلے میں اس کو عذاب سے چھٹکارا نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ سونے کی قیمت وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نزدیک قیامت کے دن دنیا کی کسی چیز کی کیا قیمت ہے. اس کا تعلق ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا تو دوسری آیات میں اللہ نے اس کو ختم کیا کہ جب دنیا کی کوئی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ نہیں، فائدہ نہیں ہے تو قیامت میں نہیں ہے. دنیا میں تو تحبون، اس سے تم محبت کرتے ہو نا، اب اس کا فائدہ ہے، اس کو خرچ کرو. تو لن تنالوا البر میں اس کا جواب ہوا. تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق محبوب چیز کو نظر کے طور پر بند کرنا اس کا تذکرہ فرمایا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اس نے اپنے وجود کے درد کی وجہ سے، اور النساء کے بارے میں اس طرح علماء نے لکھا ہے، یا اور کوئی تکلیف تھی، کہا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، اس کے دودھ استعمال نہیں کروں گا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس میں یہود کے، نصارہ کے ایک اشکال کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، تو دوسری جانب یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو دین ابراہیم میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے، مانا اونٹ کا گوشت اور اس کے دودھ وغیرہ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کا تعلق دین ابراہیم سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے حلال چیزیں ہیں. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے بطور نظر اپنے اوپر بند کیا تھا، یہ دین ابراہیمی کا مسئلہ نہیں ہے. فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کانا حلال تھا بنی اسرائیل کے واسطے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر بطور نظر. جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز سے قسم اٹھایا تھا سورۃ تحریم کے شروع میں شہد کے حوالے سے. فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ، پہلے اس سے کہ نازل کی جاتی تورات. مانا تورات سے پہلے یہ مسئلہ ہو چکا تھا. ان کا کہنا، ان کا اعتراض کہ نہیں، یہ مسئلہ تو پورا دین ابراہیمی کا ہے. اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاتوا بالتوراۃ، فصلے آؤ تم تورات، فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یہ ہوتے نا کہ مد مقابل اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ دعویٰ اس کے خلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یا تم تو اپنی کتابوں سے بنا واقف ہو، لے آؤ، فلاں تمہارے مذہب کی کتاب ہے، فلاں تمہارے علماء کی کتاب ہے، تمہارے فکر کی کتاب ہے، ہندو کی کتاب ہے، نصارہ کی کتاب ہے، مجوسیوں کے، اور پھر مختلف فرق باطل، اہل تشیع وغیرہ، مقلدین، ان کی کتابوں کے حوالے ان کو پیش کرنا، اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات لے آؤ، ان کی کتاب سے ان کو جواب دو، ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا حصہ ہے. فمن افترا علی اللہ
بس جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر من بعد ذالک اس کے بعد کیا باندھا الکذب جھوٹ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذات پر جھوٹ باندھا اس کے بعد اتنے واضح بات ہو گئی یہ حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے کوئی عام بات نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے فضائل کی بات نہیں ہے اگرچہ اس میں بھی احتیاط ہے لیکن حلت اور حرمت یہ تو معمولی بات ہے ہی نہیں تو آپ اتنی واضح گفتگو کے بعد کہ تمہاری کتاب سے تمہارے خلاف دلیل ثابت ہو جائے فرمایا فمن افترا جس نے باندھا اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون تو یہ لوگ ظالم ہیں اللہ پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مرتکب بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ کے ذات پر اپنے طرف سے جھوٹ بنائے قل آپ فرما دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتبعوا پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی جو حق پرست تھا توحید پر قائم تھا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا یہ سچ ہے اور اس مد مقابل کی جو خیالات اور فکر ہے وہ جھوٹ ہے ظلم پر بنا ہے وما كان من المشرکین نہیں تھے وہ مشرکین میں سے جیسے کہ پہلے عنوان میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کو ان کے دعوے کو اس انداز میں رد کیا ہے کہ چلو اگر تم کسی کا دعویٰ کرتے ہو کہ فلاں ہمارا بڑا گزرا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جو شخص کہتے ہیں ہم فلاں امام کی مقلد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر اس امام کے تم مقلد ہو تو اس کی عقیدے میں تمہیں کیوں خرابی نظر آتی ہے جیسے کہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں المحند المفند اور اس طرح اختلاف صراط المستقیم والجلد انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں عقیدے میں حنفی نہیں ہے عقیدے میں حنفی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں متفق اس کے ساتھ نہیں ہے تو جب اس کے ساتھ عقیدے میں متفق نہیں ہے تو دو باتیں سامنے آتی ہے نا یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ امام صاحب کا عقیدہ غلط تھا اس لیے ہم اس کی پیروکار اس مسئلے میں نہیں ہے یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امام صاحب کا عقیدہ صحیح تھا ہاں غلط عقیدے پر ہے جبکہ ہم اس دوسرے بات کے قائل ہیں کہ امام صاحب کا عقیدہ صحیح تھا عقیدے میں وہ بڑا پختہ انسان تھا اور باقی اجتہادی مسائل میں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو اللہ کے فضل سے اسی کی اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ بری ہے اس لیے کہ ایک تو مجتہد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ خطا پر ہے تو اس کے لیے اجر ہے ایک اجر ہے اور وہ انصاب فلہ اجران بخاری کی روایت ہے اگر اس کا فتویٰ صحیح ہو تو ڈبل اجر ہے دو ہے فتویٰ غلط ہو تو ایک اجر ہے اس لحاظ سے تو وہ پھر بھی اجر کا مستحق ہے یا اس کا یہ کہنا کہ لا تکتبوا عنی ویحک یا یعقوب اے یعقوب اپنے شاگرد کو ابو یوسف کو کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو لا تکتبوا عنی مجھ سے مت لکھو انما انا بشر میں تو بشر ہوں میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں ارجو غدن اس سے کل رجوع کرتا ہوں کل فتویٰ دیتا ہوں اور ارجو بعد غدن پرسوں سے رجوع کرتا ہوں تم میرے باتوں کو سارا لکھتے جاتے اور حرام علی من ان یفتی بکلام ما لم یعرف دلیلی حرام ہے اس شخص پر جو میرے کلام پر فتویٰ دیتا ہے جب تک کہ میرے کلام اس کو معلوم نہیں ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے مانا امام صاحب کی کسی قول کو بغیر دلیل بیان کرنا اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا جب تک کہ میرے اس قول کے لیے قرآن کی آیات یا پیغمبر کی حدیث نہیں لاؤ گے تو اس کو بیان کرنا ناجائز ہے گویا اس نے یہ پابندی لگائی کہ میرے قول کو بیان کرنا ہی نہیں ہے کیوں جب اس کے قول کے لیے ہم قرآن ڈھونڈیں گے حدیث ڈھونڈیں گے تو ہم پر اللہ نے یہ فریضہ ڈالا کب ہے کہ اس کی قول کے لیے دلائل ڈھونڈو پھر اس قول کو مانو نہیں جب ہم قرآن حدیث کی دلیل ڈھونڈیں گے تو قرآن حدیث کو ہم نے مان لیا اس کا قول تو رہ گیا تو اس نے مسئلہ صاف کیا ہے تو یہاں پر یہ بات مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب تم دعویٰ کرتے ہو تو تم تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقیدے میں اس کے خلاف
تو اللہ نے ان دونوں گروہ کا ذکر پہلے کیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا یا نصارا میں سے تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات انجیل تو اس کے بعد اللہ نے نازل کیا ہے، جبکہ یہودیت اور نصرانیت کا جو دعویٰ ہے ان دونوں کتابوں کی طرف منسوب ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وما کان من المشرکین، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھا، اور جب کہ تم عقیدے میں مشرک ہو، تو جب تمہارا عقیدہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متفق نہیں ہوتا ہے تو تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ ہاں اس نبی کا دعویٰ صحیح ہے، یہ دین ابراہیم پر ہے، وہذا النبی، جیسے کہ پہلے ہم عنوان میں پڑھ چکے۔ تو ان کے اس دعوے کا اللہ نے رد کیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حلت اور حرمت میں باقاعدہ دین ابراہیم پر ہے، البتہ تم اس دین سے پھر گئے ہو۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی، وہ ہے ببکہ، جو مکے میں ہے، مبارکن، بڑی برکت والا، وہدن، اور ہدایت ہے اس میں، للعالمین، عالم کے لیے۔ سب سے پہلا گھر جو زمین کے پشت پر اللہ نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، اور اس کے بارے میں پھر تاریخ اسلامی ہے کہ فرشتوں نے بنایا آدم علیہ السلام کے لیے، اور اس کے بعد شیش علیہ السلام نے بنایا، اس کی تعمیر دوبارہ سے کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہاں پر بے بکتا، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ با جو ہے میم جو ہے با سے بدلا ہوا ہے، اصل میں ہے مکہ تھا، تو میم کو با سے بدل دیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ اور بکہ میں فرق یہ ہے، مکہ کہتے ہیں اس عبادت کے ٹکڑے کو جس میں عبادت ہو رہی ہے، اور بکہ کہتے ہیں یہ پورے حرم کو، اور بعض نے اس کا برعکس بولا ہے کہ بکہ خاص عبادت کی جگہ ہے اور مکہ جو ہے اس جمی جگہ کو کہتے ہیں، پورا حرم کو، دونوں قول اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کے لیے یہ گھر بنایا ہے، عبادت کی جگہ ہے، اور یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لیے کسی جگہ کو مختص کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے اپنے طرف سے عبادت کے لیے جگہ مختص کریں یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب کرے گا کہ یہاں تم عبادت کرو، اس میں برکت ہے۔ جس طرح لوگ کسی پہاڑ کو منتخب کرتے ہیں، بلوچستان میں کنواں پہاڑ، اس کو لوگوں نے بیت اللہ بنا لیا، تو اللہ نے تو نہیں مقرر کیا ہے۔ یا جس طرح ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بعض شہروں میں اور بعض بستیوں میں مزارات کے لیے جگہ مختص کیے ہے اور وہاں پر لوگ بطور تبرک جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اللہ نے انتخاب نہیں کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مبارکن، برکت والا ہے یہ بیت اللہ، اور یہ یقینی بات ہے کہ بیت اللہ کے برکات بہت زیادہ ہے۔ کتنے برکات ہے، یہاں سے پوری دنیا سے گناہ کے بڑے بڑے فنڈ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور بیت اللہ کے برکات کا یہ عالم ہے کہ وہاں اس کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے۔ وہ ایمان والے صاف ستھرا 80 سالہ 60 سالہ زندگی کے گناہوں کو لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کے برکات کی وجہ سے وہ سارے گناہ اس کے بعد جل جاتے ہیں۔ وہاں برکات ہی برکات ہے، رزق کے برکات، اللہ کے مغفرت کے اترنے کے برکات، رحمت کی نزول کے برکات، تو یہ برکات فرمایا۔ اور ہدن، اس میں ہدایت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بد عقیدہ جاتے ہیں بیت اللہ میں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، بد عقیدہ ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ دیکھ لیتے کہ یہاں کیسے کوئی نماز پڑھ رہے، کوئی رفع الدین کر رہے، کسی نے ہاتھ لٹکایا ہوا ہے، مالکی مذہب کے دعویٰ کرنے والے، کوئی کس طرح، تو بعض لوگ جو ہے وہ شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو اخلاص سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ واپس جب پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے، یہاں کے کچھ اثر، کچھ یہاں کے، اور زیادہ اثر وہاں ہو جاتے ہیں، تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔
تو فرمایا کہ بیت اللہ میں ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں آیات بینات واضح نشانیاں ہیں، ہدایت کے واضح نشانیاں وہاں موجود ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اور پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے، اور پھر منا ہے، یہ مختلف مقامات۔ مقام ابراہیمہ، اس میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم جس کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں عمرے والے حج والے 2 رکعت اس کے برابری میں پڑھتے ہیں، اور اس میں سنت طریقہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو داخل ہو گیا اس میں وہ امن میں آ گیا، وہ امن والا ہے۔ مانا اب اس میں اگرچہ وہ دشمن ہو کسی کا، 2 دشمن بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں مختلف ملکوں سے جا کر، اگرچہ آپس میں دشمن ہو، لیکن حرم کے حدود میں ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کا قتل ناجائز ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ حرم کے حدود میں اللہ کی نافرمانی کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے بتایا کہ اس کا خون آپ گرانا جائز ہو جاتا ہے، اس کے لیے قانون پھر بدل جائے گا، اس کی حلت، اس کی حرمت حلت میں بدل جاتے ہیں، جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو بندہ مرتد ہو جائے تو اس کا خون گرانا جائز ہوتا ہے، یا شادی شدہ مسلمان ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کا خون بہانا یعنی قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، یا پھر وہ قاتل ہے، بے گناہ اس نے قتل کیا ہے تو اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، تو یہ اسباب ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ، خاص اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیت، حج بیت اللہ کا، حج البیت اور حج البیت دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف رستے کا معنی توشا، کسی شخص کی طاقت ہے کہ وہ حج پر جائے اور واپسی آئے، اس کے آنے تک گھر کے اخراجات وہ سلسلہ اس نے برابر کر لیا ہے تو اس کے اوپر حج ہے۔ دیکھو یہ کتنا واضح مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں بہت وعید کی ہے، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس عمل سے، اگرچہ فرضی عمل ہے، کوئی نوافل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا پیسے جس کے پاس آ جائے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے اور اس کے آنے تک اس کے خرچے کا انتظام ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج پر نہیں جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اپنے لیے خود وہ انتخاب کر لے، یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا، اس کی موت ایک مسلمان کی موت نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں مہنگائی کے نام سے ایسے ڈر گئے ہیں کہ اس سال حجیوں کے کوٹے والے چیخ پکار کے ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس اتنے حجی کم ہیں، کوئی حجی آ جائے، صرف ایک ہوا چل گئی ہے کہ بھائی مہنگائی مہنگائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، فرض، وہ اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے 5 لاکھ کا انتخاب کرتے ہیں، بیٹے کی شادی کے لیے 8 لاکھ کا انتخاب کرتے ہیں کہ اتنے میرے پاس ہیں، 4 لاکھ ہے، 5 ہے، لیکن 2-3 لاکھ اور ہونا چاہیے کیونکہ بیٹے کی شادی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے اوپر اس رقم کی وجہ سے حج فرض ہو گیا ہے، تیرے بیٹے یا بیٹی کے اوپر لاکھوں کے قرضے کا اللہ نے کہاں لکھا ہے؟ قرآن کے کون سی آیات میں ہے؟ پیغمبر کے کون سی حدیث میں ہے کہ تم نے بیٹے کی شادی میں اتنے لاکھ خرچ کرنے ہیں، اتنا تولہ کرنا ہے، بیٹی کو اتنا سامان لے کے دینا ہے؟ یہ تو ہندو کے رسمیں ہیں۔ ہاں شریعت میں یہ ہے کہ مال ہے تو آپ اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ اچھے خاصے تعداد میں دے سکتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق اچھے خاصے مسلمانوں کو اور عام فاسقوں کو کھلا سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے۔ لیکن یہ کہاں ہے کہ تم حج کا فریضہ چھوڑ کر بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے پیسے انبار لگاؤ اور بینک بیلنس جمع کرو، حج نہیں کریں گے، کیوں؟ ابھی بیٹے کی شادی ہے، ابھی بیٹی کی شادی ہے، حج بعد میں کریں گے۔ فرض پہلے جو ہو گئے وہ فرض پہلے ہیں، اور جو دوسرا عمل ہے اس کا نمبر بعد میں ہے۔ اس حال میں مر گئے تو یہودی عیسائی مر جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتے اور نہیں جاتے، کیونکہ لوگ تصور ہی بدل گیا ہے۔ اگر ایک پیسے ان کے پاس آ بھی جاتے ہیں تو ایک مکان ہے تو بیٹے کے لیے ایک مکان اور لینا ہے، کیونکہ ایک بیٹے کی شادی ہونے والی، ایک کی ہو چکی ہے، اس کی باری آتی ہے تو پھر وہ تیسرے کے نمبر ہے، چوتھے کے نمبر ہے۔ اس طریقے سے وہ کب جا کے حج کرے گا؟ جب سارے بیٹوں بیٹیوں کو فارغ کر دے
اور پھر وہ اس قابل بن جائے کہ وہاں رش کے دوران میں اس کی موت واقع ہو، 60 سال سے 65 سال سے 70 سال سے آگے چلا جائے، کوبڑا بن جائے، دوسرا اس کو پکڑ کے پھر حج کراتے ہیں جس کو نہ پتہ ہی نہیں ہوتے، بیت اللہ کو جا کے پھر وہ کہتے ہیں یہ کیڑے سائیدہ قبر ہے، وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں قبر ہوگا جس کے ہم طواف کر رہے ہیں، اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتے۔ حالانکہ حج جو ہے یہ جوانی کا عمل ہے، اس میں محنت ہے، مشقت ہے اور تکلیفیں ہیں، اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اس سال سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 60 سال سے اوپر جو حاجی آئیں گے ان کے لیے ممانعات ہیں، اور اکثر وہ حاجی جو ہے ہمارے عجمی ہوتے ہیں، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، یہ انڈونیشیا بھی نہیں، یہ بنگلہ دیش اور ہندوستان، ان علاقوں کے سب سے زیادہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ ضعیف ہوتے ہیں، وہ جا کے آخری قبر کے کنارے پر وہ طواف کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ ہم لوگ یہ حج کے فریضے کو جانتے تک نہیں ہے کہ یہ فریضہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تمہارے پر پیسے پاس ہیں اور تم بیٹھو اور بیٹیوں کے لیے تجوریاں بھرو اور ان کی شادیوں کا غم کرو، اس کے بعد جا کر کے تمہارے اوپر حج فرض ہوگا۔ وہ تو ایک رسم ہوتا ہے، آخر میں بولتا ہے کہ چلو جی یہ بزرگ کو حج کراؤ، وہ تو ایک رسمی عمل ہوتا ہے۔ حج کا تو فریضہ وہ تو کب تو گزر چکا ہے اس کے اوپر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، من استطاع، جس کی طاقت ہے وہ حج نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب یہ دیکھو کتنا سخت وعید سنایا کہ جو اللہ کے گھر کا حج نہیں کرے گا مال دولت رکھنے کے باوجود تو یہ ایک کفر کا مرتکب ہے، کفر کا۔ وَمَنْ كَفَرَ، یہ کفر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی عمل کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تو اس کے بیت اللہ میں آنے سے بے پرواہ ہے، یہ آئے نہیں آئے فائدہ اس کا ہے، اللہ تو سارے عالم سے بے پرواہ ہے۔ تو یہ ایک دو کون ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو اور اس کے فریضے کو اور بیت اللہ کی عظمت کو ذکر کیا اور پھر اس پر وعید سنایا۔ قل، آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں کے ساتھ؟ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ ان لوگوں سے خطاب کرو کہ تم اللہ رب العالمین کے ذات پر کیوں کفر کرتے ہو، اس کی سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ تو عالم ہے، جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کا اس رب العالمین کے پاس علم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے آیات میں فرمایا کہ فیہ آیات بینات، بیت اللہ میں آیات بینات ہے، تو اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفر کے کیا اسباب ہے تمہارے پاس؟ ہدایت کے اسباب تو ہم نے مہیا کر دیے تمہیں، یہ بیت اللہ دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو، اس کے اندر ہدایت کی نشانیاں موجود ہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تمہارے پاس کفر کی کیا دلیل ہے؟ واللہ شہید، اللہ خبردار ہے، باخبر ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز پر وہ شہید ہے، ہر چیز کے وہ گواہ ہے۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کرنے والوں کو بتا رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے، وہ باخبر ہے اس سے۔ قل، آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے رستے سے؟ اللہ کا رستہ قرآن، اللہ کا رستہ رسول، اللہ کا رستہ دین اسلام، اس سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لائے، تبغونہا، ڈھونڈتے ہو تم، عوجا، ٹھیڑ، وانتم شہداء، اور ہو تم گواہ، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی دین سے روکنے کے لیے مختلف طریقے تھے ان کے، سورۃ بقرہ میں اس کی ہم نے تفصیل پڑھا ہے۔ کبھی شبہات پیش کرنا، کبھی اپنے لوگوں کو اسلام کے اعلان کا کہہ دینا، کہہ دو کہ ہم نے اسلام لایا، اور وَكْفُرُوا آخِرَهُ، پھر بعد میں کہو نہیں نہیں ہم پھر واپس اپنے دین میں آ گئے، اس لیے کہ اسلام میں ہم نے بہت سارے نقصانات دیکھ لیے۔ یہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنے کا مختلف تدبیریں ہوتی۔ آج بھی
اگر کوئی شخص توحید پر آ جائے، سنت پر آ جائے، تو اس کو روکنے کے لیے بہت سارے تدبیریں کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اچھا پہلے تم ایسے تھے پھر ایسے ہو گئے، اب تم ایسے ہو گئے، اب اس سے آگے تم قادیانی بن جاؤ گے، اس سے آگے تم جو ہے وہ پرویزی بن جاؤ گے، فلاں بن جاؤ گے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ڈرانے کے لیے اور حق دین سے پھیرنے کے لیے۔ ان کے پاس بھی تھے اور آج بھی اہل کتاب کے قدم پر جو لوگ چلتے ہیں ان کے پاس بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم تو اس بات کے گواہ ہو کیونکہ تمہارے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی حقیقت کو تورات میں ذکر کیا ہے، انجیل میں ذکر کیا ہے، پہلے تمہارے پاس علماء نے اس کے تذکرے کیے ہیں، علماء نے تمہیں بتایا ہے، تم اس بات کو جانتے ہو، تمہارے پاس ان باتوں کی معلومات ہیں کہ آخری نبی اور اس کا کتاب قرآن کریم یہ حق پر بنا ہے، اس کے تم گواہ ہو۔ اگر تم ان باتوں کے بارے میں انکار کر لو یا اس کو چھپا لو تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ نَيِّ اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے بے خبر جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے بارے میں اللہ کو علم ہے، کیونکہ اس کتاب کو تورات کو بھی اللہ نے اتارا ہے، اس قرآن کا اور اس نبی کا تذکرہ اللہ نے اس میں کیا ہے اور تم کو اس پر گواہ بنایا ہے۔ پھر بھی جب تم اعراض کرتے ہو تو پھر جان لینا اللہ کو پتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے پیروی کی، فریقا من الذین، اس گروہ کے ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، یردوکم، پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد کافر۔ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ایمان کے خطرات جہاں بھی محسوس ہوتے ہیں وہاں ان کو بتاتے ہیں، یہاں تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تمہیں اللہ کے دین سے پھیر دے۔ اس کے لیے تو ان کی خاص ٹیمیں چل رہی ہے، باقاعدہ جماعتیں ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بعض کا کام ہے شکوک شبہات پیدا کرنا، بعض کا کام ہے لالچ دینا دنیا کا اور اسلام سے پھیر کر عیسائیت کی طرف ان کو لے جانا، اور بعض کا کام ہے عیسائیت کی خوبیاں بیان کرنا، بعض کا کام ہے مال کے ذریعے سے غریب مسلمانوں کو علاج معالجے کے ذریعے سے عیسائیت اور نصرانیت سے متاثر کرنا۔ یہ ان کی بڑی بڑی ٹیمیں ساری دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے، خاص کر مسلمانوں کے ملکوں میں، کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفر کر کے عیسائیت اور نصرانیت اس کی طرف مائل کرے، اپنے خوبیاں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم لوگوں نے پیروی کی اس گروہ کی جن کو کتاب دی گئی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، واپس کر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر، تمہیں کافر بنا دیں گے، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہے، ان کے سارے کوششوں کا نتیجہ یہ کہ تم کافر ہو جاؤ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تم تلاوت کیے جاتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان میں اس کا رسول ہے، وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ، یقیناً تحقیق دیا گیا اس کو ہدایت الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے اگر ایسا ہو کہ ان میں سے ایک گروہ اس کوشش میں لگے رہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے اور تم گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ، تو یہ کیسے عجیب بات ہوگی، کیسے تم سے یہ معاملہ ہوگا جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، مانا قرآن، اور تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وفیکم محمد، کیونکہ یہاں پھر ان لوگوں کے بارے میں تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ آنے والے لوگ ایسا کریں گے کہ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے اور ہر جگہ ہے۔ اگر اللہ یوں فرماتے کہ وفیکم محمد، تو اس آیات کو پھر آج لوگ دلیل پیش کرتے کہ دیکھو قرآن تو ہمیشہ کے لیے،
اور اللہ فرماتے تمہارے اندر محمد موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ حاضر ناظر ہے، وہ فوت شدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور حاضر ہے اور ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کیا، وصف رسالت، کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے، مانا اس کی رسالت، نبوت، علم، احادیث تمہارے اندر موجود ہے قیامت تک۔ ذات اس کا محمد ہے، وہ چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا رسالت جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن قیامت تک دنیا میں مسلمانوں کے پاس رہے گا، اسی طرح اللہ کے رسول کی احادیث بھی قیامت تک مسلمانوں کے پاس رہے گی، ورنہ یہ آیات پھر کس طرح اس کا معنی بنے گا؟ تو جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس آیات کو پڑھ کر سنایا، اس وقت سے مسلمانوں میں حدیث جاری رہیں گے قیامت تک۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی نزول کے وقت احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یاد کرتے تھے، لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وفیکم رسول، اس وقت تو اللہ کے نبی زندہ بھی تھے موجود، لیکن وصف کے اعتبار سے جس علاقے میں یہ قرآن کی آیات پہنچ چکا ہے، مانا یہ آیات مصر میں لوگ پڑھ رہے ہیں، شام میں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی مدینے میں ہے، تو کیا معنی کریں گے اس وقت؟ وفیکم رسول، اس وقت بھی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ چکا ہے قرآن اور حدیث، تو رسول موجود ہے، کیونکہ وہ اس کا علم ہے، رسالت اس کا علم، صفت ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے بچاؤ صرف قرآن سے نہیں ہوتا ہے، اس کی تشریح احادیث اس کے ساتھ لازم ہوگی، ورنہ قرآن کے بارے میں تو لوگ کئی اشکالات پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دفاع حدیث سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا وفیکم رسول۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مجموعے کو صراط المستقیم قرار دے دیا، قرآن اور حدیث کا مجموعہ۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اللہ کے دین کو، یقیناً ہدایت دیا گیا اس کو سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ صراط المستقیم کی اطلاقات تین ہیں، قرآن اور عقیدہ توحید اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، ان تین چیزوں کو صراط المستقیم قرآن میں کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ موت آئے تم پر، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلمان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ مانا یہ جہاں پر بھی تم ہو اور تم کسی گناہ کا ارتکاب کرنا چاہو تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ واللہ بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم کوئی عمل زبان سے کر رہے ہو، یعنی بول رہے ہو، تو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو کہ واللہ سمیع، وہ سنتا ہے۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں بولتے ہو، ظاہری عمل بھی نہیں کرتے ہو، اور دل میں کچھ رکھتے ہو، تو اس کے بارے میں جان لو کہ واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ آئے تم پر موت مگر اس حال میں کہ ہو تم مسلم۔ یہ آیات اور قرآن کریم کی وہ دوسری آیات، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ان دونوں آیتوں کو جب انسان پڑھ لے اور اچھے طریقے سے غور کر لے تو گویا دو آیتوں کے بیچ میں اس کی زندگی منحصر ہو گئی، بند ہو گئی۔ ایک یہ کہ اللہ فرماتے ہیں تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہارا عقیدہ اسلام کا ہو، تمہارا عمل اسلام کا ہو۔ دوسری آیات یہ کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تم میں سے کسی کا ٹائم مقرر پورا ہو جائے موت کا تو اس کو ڈیل نہیں دیا جائے گا، ایک منٹ زندہ رکھنا یا ایک منٹ اس کی زندگی سے کاٹنا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اب جب یہ ایک طرف یہ بات اللہ نے بتائی کہ تم پر موت نہ آئے مگر ایسے حال میں کہ تم تیار ہو، اسلام کے ساتھ برابر ہو، دوسری یہ بات کہ موت آئے تو تم کو ڈیل نہیں دیا جائے گا، تو معنی یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو ہر لمحے میں مسلمان بننا پڑے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اب اسی لمحے میں موت آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جوا کھیلنے کی مجلس میں ہو
ایسا نہ ہو کہ اس نے نماز چھوڑ دیا ہے اور بے نمازی ہو کر اس پر موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہود نصارہ کے مشابہت میں ہے اور اس حال میں اس پر موت آ جائے، یعنی اس سے تمام معصیات آپ لے سکتے ہیں۔ تو گویا ان دو آیتوں نے ایک مومن کی زندگی کو بالکل ایک محدود کر دیا ہے کہ اب گویا یہ اللہ کے دین سے ہٹ کر ایک لمحہ بھی نہیں گزارے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تم اللہ کے رسی کو جمیعاً مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ جدا جدا مت ہو۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر کی ہے، کہ کنتم جب کہ تم اعداء دشمن، آپس میں تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم ہو گئے بِنِعْمَتِهِ، اس اللہ کی نعمت کے ساتھ، اخوانا، بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، عورتیں تم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، کنارے ایک گڑھے کے، من النار، آگ کی، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پس بچایا تم کو وہاں سے، اس سے تم کو بچایا۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان فرماتے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے واسطے آیاتی، اپنے آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ پہلے ہم نے یہود نصارہ کے بارے میں پڑھ لیا، تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو۔ جب یہ خوبیاں تمہارے اندر آ جائے گی تو یہود نصارہ کی کوششیں جتنے بھی ہوگی وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی کوششیں ان کے خلاف ثابت ہو جائے گی۔ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو، ہر لمحے میں مسلمان بن کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے بغاوت کی طرف میلان کر لو اور اتنے میں یہود نصارہ تم پر آ جائے اور غالب ہو جائے۔ اور اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، اعتصام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتحدو، اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ اکٹھا ہونا کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے مسلمان پاکستان میں اکٹھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ متحدہ مجلس عمل بنا لیتے، متحدہ، ایک ہوتے متحد ہونا اور ایک ہوتے معتصم ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ ہے کہ بھائی آپ کا عقیدہ آپ کا، میرا عقیدہ میرا، فلاں کا عقیدہ اس کا، یعنی اچار کا مجموعہ بنا لیتے، اس کا نام اچار رکھ لیں گے۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتے کہ متحد ہو جاؤ، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ معتصم بالکتاب و سنہ ہو جاؤ، قرآن اور سنت پر عقیدہ بناؤ تاکہ تم عقیدے کے ساتھ ایک ہو جاؤ، نظریے کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف تم اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتے۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے حال بیان کی ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ظاہر میں تمہیں نظر آئیں گے کہ یہ بڑے متحد ہے، اللہ فرماتے اندر سے الگ ہے، کیونکہ ان کے عقائد نظریات میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تام لو اور تفرق میں تقسیم مت ہو جاؤ، الگ الگ عقائد اور نظریات پیدا مت کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تفرق کا دور بیان کیا بطور انعام، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ جیسا کہ تاریخ کے بارے میں لکھا ہے، صحابہ کرام کے دور جہالت کا دور، کہ ایک شخص کے اونٹوں کا ریوڑ دوسرے شخص کے زمین سے گزرا ہے، اور اونٹوں کے قدموں کے نیچے کئی پرندوں کے انڈے آ گئے۔ ہوتے نا پہاڑوں کے اندر، زمینوں کے اندر پرندے اپنے لیے گھر بنا کر، گھونسلے بنا کر اس میں انڈے ڈال لیتے۔ اب کسی اونٹ کے پاؤں کے نیچے پرندے کے انڈے آ گئے، چھوٹ گئے۔ اب اس پر لڑائی شروع ہو گئی، تمہارے اونٹ ہمارے علاقے سے گزرے اور پرندوں کے انڈے توڑ دیے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ کسی نے لکھا ہے 40 سال تک لڑائی چلتی رہی، اور کسی نے لکھا ہے کہ لڑائی کے اندر مرنے والے بعد میں جو ان کے نسلیں آ رہی تھی، ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم دونوں قوموں کے لڑائی کا بنیاد کہاں سے ہے۔ مانا ہمارے آپس کا جو اختلاف ہے، کبھی یہ گروہ ان سے قتل کرتے ہیں، وہ ان سے کرتے ہیں، تو یہ چلا کس چیز سے ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ اتنا طویل جنگیں کہ آپس میں قتل غارت، کہ ان کی بنیاد ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَالْفَتْ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں،
الفت کا سبب کیا بتایا کہ اگر الفت مسلمان پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی توحید اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر دنیا کے سارے دولت آپ ان پر خرچ بھی کر لیتے ہیں تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے الفت پیدا کیا دین کی محبت کی وجہ سے. اب پھر اس الفت کا نتیجہ کہاں نکلا؟ یہاں تک آیا جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جنگ احد میں زخمیوں کو میں پانی پلا رہی تھی تو ایک زخمی نے آواز دی اماں پانی دے. میں اس کے پاس پہنچی، اتنے میں پانی دینے لگی تو آگے سے ایک اور نے آواز دی تو اس نے اشارے سے کہا کہ اس کو دے دو. میں اس کے پاس پہنچ گئی تو اتنے میں ایک اور نے آواز دی، اس نے اشارے سے کہا نہیں اس کو دے دو. زخمی حالات میں تیسرے یا چوتھے تک جب میں پہنچنے لگی تو اس کا روح نکل گیا تھا. جب وہ دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف اور پہلے والے کی طرف میں پلٹ آئی تو وہ بھی سب فوت ہو گئے تھے، پانی ایک نے نہیں پیا. اور اس موقع پر بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک دوسرے کو فوقیت دے رہے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کی الفت کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ان میں الفت محبت پیدا کر دی. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ان کا اپنا خون اپنے بھائی کو دینے کا موقع آیا، وہ پانی ان کو پلانا چاہتے اور خود شہید ہو رہے. فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے تم اس اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی. نعمت سے مراد اللہ کا دین، توحید اور سنت. وَكُنْتُمْ عورتیں تم عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے کنارے پر. شفا حفرتن، شفا کا معنی کنارہ، حفرہ کا معنی گڑھا. بہت بڑا گڑھا ہے اور اس کے کنارے پر بندہ کڑا ہے. اور اس کے بارے میں جیسے کہ لغت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ایک گڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر کنارہ ہے، نیچے سے پانی نے اس کو کھوکھلا کیا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ گر جائے. منافقین کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کی مثال تو اس طرح ہے کہ یہ کنارے پر کڑے ہیں اور وہ کنارہ بھی کچا ہے، گرنے والا ہے. فنہار و بہا، جہنم میں اس کو اپنے ساتھ گرا دیں گے جہنم کی آگ میں. تو فرمایا تم کنارے میں تھے. فانقذکم منہا، پس بچایا اس اللہ نے تم کو. یہاں یہ آیات میں دلیل ہے کہ قرآن اور حدیث کے بغیر، صحیح عقیدہ اور اتباع رسول کے بغیر جتنے بھی لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں یہ جہنم کے کنارے میں رہ رہے ہیں. جیسے موت آئے تو جہنم میں جائیں گے، ان کے ارواح اور ان کے اجسام کو قبری سزا شروع ہو جائے گا، برزخی سزا، اور پھر قیامت کے دن کے بعد جہنم میں ابداً جانا. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ اپنے آیاتوں کو تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی انسان ہے نا، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص پہلے مسکین تھا، غریب تھا، اب اس کو اللہ نے مال دیا، دولت دے دیا، اب مست ہو گیا، غلطیاں کر رہے. کوئی شخص اٹھ کر اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو پہلے تم کیسے تھے، فقیر تھے، غریب تھے، تم کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، اب تم ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، مالدار ہو گئے، تم اپنی حیثیت کو پہچانو. اس کو تدبر و فکر کرنے کے لیے رغبت دینا، یہ اچھی بات ہے. اللہ فرماتے تم پہلے کیسے تھے، اس طرح تھے، لہذا پھر اگر قرآن و سنت میں تم نے غلطی کر لی تو وہاں پلٹ کر جاؤ گے، اس ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت جو دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے اچھائی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرے عن المنکر، برائیوں سے، برے کاموں سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. معاشرے کی اصلاح دعوت کے بغیر نہیں ہوتی. دعوت دیکھو یہ مسلمانوں کے درمیان، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسے لوگ چاہیے، تم میں سے، مسلمانوں میں سے. یہود نصارہ وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، وہ تو ہے فسادی، ان کا کام فساد ہے. اللہ سے لوگوں کو لڑاتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں. ان کی زندگی یہ ہے کہ جہاں امن ہو تو امن کو نہیں چھوڑتے.
یفسدون فی الارض ان کا وتیرہ ہے. تو مومنوں سے کہا کہ تم میں سے ایسے لوگ چاہیے. اب یہاں پر ایک تو ہے دعوت عامہ، عام دعوت ہر مسلمان کا فریضہ ہے ایک دوسرے کو دینا، اس لیے کہ برائی دیکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب یہ حدیث اللہ کے نبی کا عام ہے، جہاں بھی کسی نے برائی دیکھ لی اس کو چاہیے کہ ان کو کہہ دے بھائی یہ برا کام ہے، یہ مت کرو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب کا سبب بن جائے گا تیرے لیے. اب وہ اگر ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں تو روک لے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے منع کر لے. زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو برا جان کر اس سے اجتناب کر لے. یہ ایک تو عام ہے. ایک یہ ہے کہ جس طرح علمی فریضہ ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اجتماعی گناہوں کو دیکھتے ہیں یا بڑے سطح پر گناہ دیکھتے ہیں. جس طرح حکمران ہے، حکمران ایک ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ عام طالب جیسے انسان اگر بات کرے گا تو اس کو سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے یا بہت بڑا مفتی اعظم ہے پاکستان ہے، تو اس کے بات کو تو وہ سنیں گے بھی نہیں. لیکن ایسے علماء جن کا معاشرے میں ایک مقام ہو، لوگ ان کو علماء کی نظر سے دیکھ رہے ہوں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے اس آیات کے تحت کہ وہ ایک جماعت وہ اس قسم کے مسائل کو چاہے حکمرانوں میں ہو یا عام معاشرے میں ہو اس کی فوراً جو ہے تدارک کرے، تنبیہ کرے اس پر، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی نشاندہی کرے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نکات کو جانتے ہیں. دعوت عام الگ ہے، دعوت خاص الگ ہے. فرمایا تم میں سے ایک گروہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے. پھر علم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک تو ہے نا عام باتیں، ایک ہوتا ہے علمی باتیں، اس کے لیے علم چاہیے. فرمایا وہ خود بھی ان باتوں کو ان کو ماننا پڑے گا، تب جا کے وہ مفلحین ہوں گے. اور یہاں اصول بتایا کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہو وہ کام کرنا ہے. مثلا کئی لوگ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، تو آپ ان کو مزید اچھائیوں کی دعوت دیں، دعوت اور فضائل بیان کریں، اچھی باتیں بیان کریں. لیکن جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں اس کو منع نہیں کرو، یہ بھلے کرنے دو، آپ اچھائی کا حکم دو. نہیں، برائی کو منع کرنا ہے اور اچھائی کو بیان کرنا ہے. ہمارے اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں جہاں پر بھی دعوت کا ذکر آتا ہے نا، اس میں دونوں پہلو کا ذکر ہوتا ہے. برائی کو منع کرنا ہے اور اچھائی کو بیان کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس صرف اچھائی بیان کرو، یہ غلط ہے. اس سے جو ہے نا صوفیت پیدا ہوتے ہیں. فرمایا ولا تکونوا، مت ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو اختلاف میں پڑ گئے تھے. تفرق مانا جدا جدا ہو گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے. واختلفوا، اور اختلاف کیا تھا انہوں نے، من بعد ما جاءهم العلم، بات اس کے کہ آ گئی ان کے پاس علم. جاءهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے، معجزات آ گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتیں، کتابیں آ گئی. اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کیا اور آپس میں تقسیم ہو گئے. بغیا بینہم. فرمائے اولئک لہم عذاب عظیم، اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کی ہے تفرق سے، کہ جو لوگ مسلمانوں میں تفرق پھیلاتے ہیں، اختلاف پھیلاتے ہیں، یہ لوگ عذاب عظیم کے حقدار بن جاتے ہیں. اختلاف سے بچنا بہت ضروری ہے. فرقہ پرستی، جماعت پرستی، تنظیم پرستی، یہ ہماری امت کے لیے بہت بڑا ناصر ہے. پہلا ناصر وہ 5 مسلکوں کی صورت میں آیا، یہ شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں فلاں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک مسلک کے اندر، مذہب کے اندر الگ فرقے. ابھی آپ پاکستان ہے، آپ دیکھو اس میں ایک ہی حنفی ہوگا، اس میں پھر الگ جماعتیں، یہ بریلوی ہے وہ بھی حنفی ہے، دیوبندی یہ بھی حنفی، پھر دیوبندی میں حیاتی ہے، یہ مماتی ہے. یہ سب بیماری ہے نا. پھر اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہنا، اور اس کے باوجود پھر اندرون خانہ یہ فلاں یہ فلاں. یہ شریعت میں اس کی وجود کہاں ہے، دلیل کیا ہے کہ تم یہ جماعت الحدیث ہے، یہ غرباء الحدیث ہے، اور یہ جماعت الدعوہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ولا تفرقوا، عقیدے میں بھی تفرق حرام ہے، منع ہے. اور ظاہری فضائل اور ان چیزوں میں بھی تفرق ایسے حد تک پہنچا دینا کہ ایک گروہ احادیث اٹھا کر اپنے امیر پر فٹ کریں گے، دوسرا گروہ اٹھا کر اپنے امیر پر فٹ کریں گے.
شریعت میں اس کا کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں میں اگر جس طرح ہم باقی چیزوں میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل ثبوت کیا ہے، اگر اس مسئلے میں بھی لوگ تحقیق کر لے، خاص کر اہل توحید علیہ سنت علیہ حدیث، یہ تنظیم پرستی کیا ہے، تو یہ جتنے تنظیمیں ہیں یہ کباڑہ بن جائے گی، کوئی بھی تنظیم میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ جس تنظیم سے بھی آپ پوچھیں گے نا ان کی کارکردگی پڑھیں گے، وہ حدیث لائیں گے کہ امیر کے اطاعت، جماعت کے ساتھ زندگی گزارو، جو ایک بالش الگ ہو گیا گمراہ ہو جائے گا، جو مر گیا میتۃ الجاہلیہ، جہالت کی موت میں مر جائے گا. اچھا جناب یہ روایتیں ہم نے آپ کی عمارت میں مان لی، آپ امیر ہیں اور یہ روایتیں آپ کے لیے ہو گئی، اب جو اس سے باہر ہیں اس کے بارے میں بولو، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہتے نہیں وہ بھی صحیح ہے. جب صحیح ہے تو پھر آپ غلط ہے، کیونکہ جب یہ حدیثیں آپ کی عمارت کے بارے میں ہیں تو جو تیرے عمارت میں نہیں ہے تو میتۃ الجاہلیہ، جہالت کی موت مرے گا وہ، پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے صحیح ہے؟ مانا جہالت کی موت پر بھی وہ مرتا ہے اور صحیح بھی ہیں، یہ دونوں باتیں غلط. یا وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی امیر موجود ہے، مسلم کی روایت ہے یہ، امیر موجود ہے اور دوسرا شخص امارت کا دعویٰ کرے تو یہ جو دوسرا دعویٰ کرنے والا ہے فقتلوہ، اس کو قتل کرو. ہم کہتے ہیں اگر کوئی شخص کہتے کہ میں امیر ہوں اور میں شرعی امیر ہوں تو جناب جو دوسرا آدمی امیر بنتا ہے اس کو قتل کرنا تیری ذمہ داری، کرو. کہتے نہیں وہ تو معاہد ہے، مسلمان ہے، اس کو قتل کرنا تو حرام ہے. تو معلوم ہوا پھر آپ امیر نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو ایسے شریعت کے ایسے اصول ہے. اچھا پھر کہتے ہیں آپ شرعی امیر ہونا، یہ میں نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی نا، تم شرعی امیر ہو. کیا شریعت میں ایسے بھی ہیں کہ شرعی امیر بھی ہے، غیر شرعی امیر بھی ہے؟ شریعت میں تو امیر ہے ہی شرعی. میرے ایک بھائی سے بات ہوئی، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، آپ ایک تنظیم کے اندر ہے، جماعت کے اندر ہیں، یہ غلط ہے، اس کی دلیل دو. کہتے دلیل، ہاں وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ. تو میں نے کہا وہ سفر کے بارے میں ہے، تو کیا تمہاری ساری زندگی سفر ہی ہے؟ چلو یہ پھر میں نے کہا اس حدیث کو آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ روایت ضعیف ہے. پھر کہتے نہیں وہ تو میں نے اس کے بارے میں جماعت المسلمین کے بارے میں کتاب لکھا تھا، اس میں نے لکھا تھا تو اس کے کچھ شواہد ہیں. تو میں نے کہا وہ شواہد ان کے لیے نہیں تھے، وہ آپ کے لیے ہو گئے. یہ کوئی ایسا لوگوں نے عجوبہ بنایا ہے کہ جو اہل توحید ہیں ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اور انشاءاللہ یہ آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ عمل فرعون کا عمل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ فرعون نے کیا کیا تھا، لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. اور آج یہود نصارہ کا بھی یہ عمل ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، یا دوسرے ملک جو ان کے مقابل میں ہوتے ہیں ان کو ٹکڑوں میں، کوئی بھی ملک بڑا ہو تو وہ چاہتے ہیں اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو. جس طرح روس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ان کی کوشش تھی کہ ہمارے مقابلے میں ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، فلاں ہے. یہودیوں کی یہ کوشش ہوتا ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں کرو گے تو ان کی قوتیں بڑھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ تو فرعونی طریقہ ہے لوگوں کو تقسیم کرنا. جبکہ اسلام کا حکم کیا ہے، اکٹھا ہو جاؤ، مل جاؤ، آپس میں محبت کرو. اور یہ ایسے زہریلا بیماری ہے کہ موحدین کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. موحدین کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اعمال کی قبولیت میں ایک شرط اخلاص ہے نا. تو جب آپ اخلاص کے ساتھ، مثلا ایک شخص بیمار ہے، اب آپ سلطان آباد سے روانہ ہوتے ہیں، نئے کراچی میں ایک شخص کے بیمار پرسے کی رہی، آپ سے کوئی پوچھتے ہیں بھائی نئے کراچی میں ایک شخص بیمار ہے، اب اس کی دیکھنے کے لیے جا رہے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، ایک خصوصی رشتہ ہے، ایک بات ہے، چلو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ میرے تنظیم کا آدمی ہے. ارے تیرے تنظیم کے بغیر راستے میں اور بھی بہت سارے موحدین اسپتالوں میں پڑے، آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ اخلاص نہیں ہے نا، تنظیم کے لیے کام ہے. بلکہ آپ تنظیموں کے مجلسوں میں گئے ہوں گے، تنظیموں کے مجلسوں میں جاؤ تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے تنظیم کے لیے اتنا کام کیا، میں نے تنظیم کے لیے اتنا کام کیا. معلوم ہو تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کام کیسا ہوا؟ اللہ تو اپنے لیے کام چاہتے، تنظیم کے لیے نہیں چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے میں تنظیم کی وجہ سے کام کر رہا ہوں، لیکن اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ تنظیم کو اوپر کرنا ہے. جیسے کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اس بنیاد پر کام کرنا کہ میرے تنظیم، میرے جماعت، میرا فرقہ اوپر ہو جائے. اس پر بعد میں لوگ ندامت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کس میں گزاری. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اس زمرے میں ہم موحدین بھی داخل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفرقوا، انہوں نے کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے تھے. ابھی آپ دیکھیں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو عالم
متقی پرہیزگار عالم ہو، وہ جب تنظیموں میں نہیں ہے تو تمام جماعتوں تنظیموں کے نزدیک غیر متنازع شخص اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی تنظیم کی کڑی بن جائے، ٹکڑا بن جائے، تو اگرچہ وہ محدث العصر کیوں نہ ہو، وہ اسی تنظیم کا ہے، دوسرے تنظیم والے کہتے ہیں وہ اچھا عالم ہے، یہ ہے، لیکن وہ فلاں جہاد کو نہیں مانتے، وہ اچھا عالم ہے، صحیح ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے۔ اس طریقے سے عالم نے اپنے آپ کو متنازع کر دیا اور عام لوگوں کو جو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا تھا وہ فائدہ اس نے تقسیم کر دیا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس پر وعید سنایا، فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے اور کالے ہوں گے چہرے، فاما الذین، پس وہ لوگ اسودت وجوہہم، چہرے ان کے کالے ہو، اکفرتم، کیا تم لوگوں نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، فاستقلوا عذاب بما کنتم تکفرون، بس سبب اس کے کہ تم کفر کرتے رہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، بعض کے سفید ہوں گے، اور اس آیت کے تحت جس طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوارج وغیرہ، خوارج کے چہرے کالے ہوں گے، اور اس سے مراد ہر باطل پرست ہو سکتا ہے، یہود میں ہو، نصارہ ہو، مشرک بدعتی، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے مختلف لفظوں میں، جیسے کہ سورۃ یونس آیات نمبر 27 میں فرمایا کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ رات کے اندھیرے کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں پر اللہ نے ڈال دیا ہے، ایسا ان کے چہروں کی رنگت ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر ایک گروہ جن کے چہرے سفید ہے اور جن کے دوسرے گروہ کے چہرے وہ کالے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو علی فطرت الاسلام، اسلام پر اس کی تخلیق ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو فطری صحیح عقیدہ ہے، فطری صحیح عقیدہ، یہ ہر ایک کے اندر اللہ نے ودیع رکھ دیا ہے کہ وہ اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، دین اسلام کیا ہے، ایک حقیقت ہے، اس کے اندر اللہ نے عقل ڈالا ہے، شعور ڈالا ہے، اس عقل اور شعور کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک پر آ جاتے ہیں، کفر پر آ جاتے ہیں، تو گویا اسلام کے بعد کفر ہے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ اللہ نے ہر ایک بندے میں ڈالا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ دوسرے معنی میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو سب کے سامنے اسلام کی دعوت کو اللہ پہنچاتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور علماء حق کے ذریعے سے داعی پہنچتے ہیں اور حق بات ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حق بات ہر ایک شخص کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ حق بات کو جانتے ہیں، تو اس حق کے پہنچنے کے بعد، سننے کے بعد کفر کرنا، یہ گویا ایمان کے بعد کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا العذاب فاستقلوا عذاب بما کنتم تکفرون، اس کفر کے سبب جو تم نے کیا ہے اس کا اب عذاب چکھ لو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہیں، فَفِي رحمت اللہ، پس وہ اللہ کے رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نوازا، دین پر وہ چلے، اللہ کے توحید پر چلے، مسلمان بن گئے، صحابہ رسول بن گئے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے مصلحین، موحدین، ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ وہ تو اللہ کے رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے رحمت میں ہمیشہ رہنا مانا جنت ہے نا، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، تلاوت کرتے ہیں اس کو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کہ یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں نتائج آخرت، یہ نتیجہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے آیتوں سے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا نزول ہوتا ہے، اس نزول کے تحت جو چیزیں بیان آپ کرتے ہیں وہ اس وحی کے ذریعے سے ہیں۔ فرمایا تلک آیات اللہ، اللہ کے آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو آپ پر حق کے ساتھ۔ وما اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، یرید ارادہ رکھنے والا ظلم کا للعالمین، عالم پر